شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. پیغمبر خدا کے خطبہ شعبانیہ کی تشریح میں ہم مشغول تھے. آپ فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اگر کسی نے ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن، اس کے لیے اس آدمی کے مانند اجر و ثواب ملے گا جس نے پورا قرآن ختم کیا ہے، پڑھا ہے، فی غیرہ من الشہور، دوسرے مہینوں میں. قرآن کے جو مستند تعداد ہے 6236 آیت ہے. یہ اہل کوفہ اور مولا کے شاگردوں نے یہ تعداد بیان کی ہے، اور یہ تعداد ابھی موجودہ قرآن میں بھی سارے مسلمانوں کا متفق علیہ ہے. تو اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے 6236 آیت کے برابر ثواب ملے گا. البتہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ قرآن کے آیات کے تعداد میں اختلاف ہے. بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن کے آیت کے تعداد کیا ہے، 6666 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے. 6236 کہاں، 6666 کہاں؟ حقیقت میں یہ قرآن میں کم و زیادہ نہیں ہے. کلمات قرآن بالکل محفوظ ہے. 77,807 کلمہ ہے قرآن میں. یعنی قرآن میں کلمات اور الفاظ کے تعداد مکمل طور پر معلوم ہے، اختلاف نہیں ہے. 77,708 الفاظ ہے قرآن کریم میں. پھر یہ اختلاف کس میں؟ آیات کے تعداد میں اختلاف ہے. مثلا ایک آیت کو بعض نے 2 آیت قرار دیا ہے، بعض نے اس کو 1 آیت قرار دی ہے. اس بنا پر تعداد میں اختلاف ہوا ہے، کیونکہ آیات کی تعداد قرآن نہیں ہے. قرآن وہ کلمات اور الفاظ ہے جو قرآن کے اندر ہے. آیات کی تعداد گن کر خدا نے نازل نہیں کیا، کہا ہو کہ مثلا اتنی تعداد ہونا چاہیے. یعنی تعداد خدا کی طرف سے نہیں ہے، خود آیات اور کلمات خدا کی طرف سے. پس تعداد میں اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین تعداد وہی ہے جو مولا کے شاگردوں نے بیان کیا ہے، مولا نے پیغمبر سے لیا ہے، اور سب سے معتبر وہی ہے. تو ایک آیت کیا، قرآن پڑھنے کی اہمیت یہ ہے، کلام اللہ ہے، خدا کا پیغام ہے، خود خدا پیغام دینے والا ہے. اور اس پیغام کو کس نے پہنچایا ہے؟ پیغمبر خدا نے پہنچایا ہے. پیغمبر کے علاوہ خود پیغمبر نے زندگی میں بارہا قرآن کی تلاوت کی ہے، اور بعد میں باقی 13 معصومین نے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اس بنا پر قرآن جو ہے انتہائی مستند، متبرک، کتاب ہدایت، کتاب نجات ہے، کلام خدا ہے. پیغمبر فرماتے اذا التبست علیکم الفتن، اگر فتنے بڑھ گئے، فتنوں میں تم پھنس گئے، تو تم کس کے پناہ میں جاؤ؟ قرآن کے پناہ میں جاؤ.
فَإِنَّهُ صَادِقٌ مُصَدَّق، سچا ہے، شفیع ہے، نجات دینے والا ہے وغیرہ۔ تو قرآن کی اتنی اہمیت ہے، تو ایک آیت رمضان میں پڑھنے کی یہ اہمیت اس لیے ہے، کچھ لوگ ممکن قرآن کو ہی نہ کھولے، تو کم از کم رمضان میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ آیت کھولے، ایک آیت پڑھے صحیح معنوں میں، تو ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تلاوت کا معنی صرف، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، صرف الفاظ کا پڑھنا نہیں ہے۔ علی فرماتے لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، خیر نہیں ہے اس قراءت قرآن میں جس میں تدبر نہ ہو، یا خود قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مذمت کرتا ہے قرآن ان لوگوں کی جو کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے۔ نہج بلاغہ میں علی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی صحیح تلاوت ہو جائے، حق تلاوت، قرآن کے حق تلاوت ہو جائے، کوئی سننے والے نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں علی شکایت کر رہے ہیں، ہمارا زمانہ ایسا خراب زمانہ آ گیا ہے کہ قرآن کی اگر صحیح تلاوت ہو جائے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا حُرِّفَ عَن مَوَاضِعِهِ، لیکن قرآن کی یوں تلاوت ہو کہ اس میں تحریف آ جائے۔ تحریف سے مراد تحریف الفاظ نہیں، قرآن محفوظ ہے، الفاظ قرآن میں تحریف آنے سے یعنی معنی میں تحریف آ جائے، تو انفق شیء یعنی قرآن کے غلط معنی کرے، تفسیر بالرائے کرے، سب سے زیادہ لوگ خریدار ہیں اس کے، قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے باطل اہداف کے لیے استعمال کرتے، اس کے سب سے زیادہ خریدار ہے۔ اگر حق تلاوت ہو تو کوئی اس کے خریدار نہیں ہے، کساد بازاری ہے۔ نہج بلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کساد بازاری، اوائل کے خطبوں میں ہے یہ، نہج بلاغہ کے ابتدائی خطبوں میں مولا نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا تلاوت ہمیشہ فہمیں معنی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ صرف الفاظ کی تلاوت ہو تو یہاں مولا دو قسم کی تلاوت قرار نہ دیتے۔ ایک قسم کی تلاوت کے لیے کساد بازاری ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، دوسری قسم کی تلاوت کے لیے خریدار بہت ہے۔ بس اہم چیز یہ ہے کہ لیکن خود تلاوت بھی عظیم ثواب کا حاصل ہے، حتیٰ معنی بھی نہ جانتا ہو، کیوں؟ اسی کی تلاوت باعث بنے گا آپ کا رابطہ قرآن سے برقرار رہے، پھر کبھی ترجمے کی طرف دیکھے، کبھی ترجمے کی طرف دیکھے، کبھی غور کرے، تو ایک قسم کے صرف یہی لفظی تلاوت بھی مقصد تک پہنچانے میں مدد دے گا، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، مقصد قرآن ہدایت ہے، تلاوت سے ہدایت تک پہنچنا چاہیے، تلاوت کا مقصد ہدایت ہونا چاہیے، لیکن یہ تلاوت صرف تلاوت بھی ہو تب بھی ممکن ہے باعث بنے کیا، ایک دفعہ معنی کی طرف متوجہ ہو، ایک معنی کی طرف بھی متوجہ ہو، ممکن ہے باعث ہدایت بن جائے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت بھی ممکن ہو تلاوت کرے، روزانہ 5، بعض روایات میں ہے کہ آپ روزانہ 50 آیت کی تلاوت کرو، لیکن خلاصہ ایک آیت پیغمبر یہاں پر فرماتے ہیں ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ پورے قرآن کی تلاوت آسان نہیں ہے، تو آپ ایک آیت تلاوت کریں گے وہی ثواب مل جائے گا۔ ثواب ملنے کے معنی یہ ہے کہ وہی نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔